آمین. چند باتیں اس کتاب میں سے ہم سیکھیں گے. مسیحیوں میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اس کتاب کو جادو کی کتاب سمجھتا ہے. لوگوں نے اس کتاب کو مذاق بنا کے چھوڑ دیا ہے. آج بہت سے لوگ اس نیگیٹو تعلیم کے اسیر ہو چکے ہیں کہ یہ کتاب جو پڑھتا ہے اس کا دماغ فیل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ آج بھی ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اس پر مکاشفہ الٹ چل گیا. میں نے اپنے کانوں سے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ بھائی یہ کیوں بیمار ہے جی اس نے مکاشفہ پڑھا ہے. لوگ اس کے چلے کاٹتے ہیں. اس میں جو نام ہیں تذکرے ہیں، جانداروں کے نام ہیں، سینگ ہیں اور بہت سے ایسے اژدہا ہیں جن کا تذکرہ ہے. ان کو ان کے معنی کا پتہ نہیں، ان کو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں، اور انہوں نے اس کے چلے کاٹے. لیکن کتاب مقدس میں اس کتاب کے آغاز میں ہی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. لیکن لوگ نہ جانے کیوں نیگیٹو باتوں کے پیچھے لگ کے، بری تعلیمات کے پیچھے لگ کے، ایسی تفسیروں کے پیچھے لگ کے انہوں نے اس کتاب کو کیا بنا لیا ہے؟ جادو دی کتاب. بہت سے ایماندار لوگ ڈرتے پڑھتے نہیں ہیں. لوگ جب سنتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ میں کیوں پڑھوں جی، میرا تو دماغ خراب ہو جائے گا. اس نے جی 2-3 بار مکاشفہ پڑھا اور اس کا دماغ گھوم گیا. لیکن کلام الہام یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. یہ تینوں چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. سننا بھی، پڑھنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس سے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے. لیکن کلام مقدس میں جو سچائی ہے، اسی لیے کلام میں یہ لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج لوگ قید میں ہیں کیونکہ حقیقت کا پتہ ہی کچھ نہیں. ہاں وہ پڑھتے ہی ہو تھوڑے چتھوڑا سمجھ لو. ہاں چند آیات ان کے سامنے آ گئی، او ہو جی ہے کی ہے ادھر موت کا ذکر ہے. لیکن یاد رکھے اس میں موت کا ذکر ہے لیکن اس میں ابدی زندگی کا بھی ذکر ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. یہ کتاب اس کے 5 پہلے ابواب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ خداوند تخت نشین ہے. اس کتاب نے خداوند یسوع کی شخصیت کے بارے میں بتایا ہے. یوحنا عارف جن کو روح زندہ ہی آسمان پر اٹھا کر لے گئے اور وہ فرماتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں. وگرنہ ہم تو یسوع کی شخصیت کو نہ جان سکتے. ہم کردار کو تو جانتے لیکن شخصیت سے محروم رہ جاتے. لیکن اس کتاب نے ہمیں بتایا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا عارف نے جب دیکھا کہ اس نے فرمایا کہ میں نے ایک آدم صاحب کو دیکھا اور اس کے بال جو تھے وہ سفید اون کی مانند تھے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اس کے سینے پر سونے کا سینہ بند تھا، اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند تھے. اور میں نے جب دیکھا کہ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے تیزی کے وقت چمکتا آفتاب ہے. اور میں جب اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس کے قدموں میں، اس کے پاؤں میں گر گیا. اور جب گرا تو اس نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر میرے سر پر رکھا اور مجھ سے کہا، خوف نہ کر، میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. یہ کتاب وہ ہے جس
کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل ہو جاتا ہے. لوگ سنتے ہیں یہ پاگل ہو جاتا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے فرمایا یہ کتاب میں میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ جب وہ نہ آئی تھی ابھی زمین پر تب فرشتے آ کر پیغام دیتے ہیں کہ خوف نہ کرو. خدا یسوع مسیح جب بھی اپنے شاگردوں سے بات کرتے کیا کہتے تھے؟ ڈرو مت. اب وہ صعود فرما گئے ہیں اور صعود فرمانے کے بعد جب یوحنا عارف سے ان کے جلال میں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پہلا پیغام زمین پر ہم سب کے لیے بھی یہی آیا ہے، خوف نہ کر. کیونکہ انسان جو ہے وہ خوف کے نیچے دبا ہوا ہے. وہ وہاں پر آسمان پر بیٹھے ہیں، جلال میں بیٹھے ہیں، لیکن کام زمین کا کر رہے ہیں. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے. کلیسیاؤں کو خطوط لکھتے ہیں. میں 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہوں، یہ تم میری کلیسیا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا